السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبروں کے دوسرے نشرے کے ساتھ میں ہوں عائشہ مجاہد۔ پیش خدمت ہے اس وقت کی اہم سرخیاں۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی سرپرستی میں کل سے عربی النسل گھوڑوں کا کٹارا انٹرنیشنل فیسٹیول شروع ہو رہا ہے۔ قطر اور جاپان کے درمیان اسٹریٹجک بات چیت کے موقع پر نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے جاپانی وزیر اعظم کے ساتھ ملاقات کی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ صدر جو بائیڈن دو ریاستی حل کے پابند ہیں اور واشنگٹن یہودی بستیوں کو پھیلانے اور گھروں کو گرانے کی مخالفت کرتا ہے۔ اور پاکستان کے شہر پشاور کی ایک مسجد میں کیے گئے دھماکے میں مرنے والوں کی تعداد 100 ہو گئی ہے۔ یہ تھیں اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب پیش خدمت ہے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی سرپرستی میں کل بدھ سے کٹارا کلچرل ولیج میں عربی النسل گھوڑوں کا تیسرا کٹارا انٹرنیشنل فیسٹیول شروع ہو رہا ہے۔ یہ فیسٹیول کٹارا بیچ پر 11 فروری تک جاری رہے گا۔ فیسٹیول کی آرگنائزنگ کمیٹی کے صدر اور کٹارا کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر خالد ابراہیم السلیتی نے کہا کہ کٹارا کی کوشش ہے کہ فیسٹیول کے تیسرے ایڈیشن میں کامیابی کے تمام عناصر پائے جائیں اور یہ پہلے سے زیادہ نیک نامی کمائیں۔ جاپان کے وزیر اعظم جناب فومیو کشیدا کے ساتھ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے آج ٹوکیو میں ملاقات کی۔ وہ قطر جاپان اسٹریٹجک بات چیت کے تیسرے ایڈیشن کے موقع پر ان دنوں جاپان کے دورے پر ہیں۔ ملاقات کے دوران دونوں ملکوں کے باہمی تعلقات اور ان کو تمام شعبوں میں مستحکم کرنے کے وسائل اور مشترکہ مفادات کے لیے بات چیت اور کوآرڈینیشن جاری رکھنے کی اہمیت پر غور و خوض کیا گیا۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے دو طرفہ مضبوط تعلقات کو سراہتے ہوئے کہا کہ دوحہ جاپانی وزیر اعظم کے دورے کا منتظر ہے۔ انہوں نے معیشت کے شعبے میں باہمی تعاون، توانائی کے شعبے میں دو طرفہ سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی اور کلین انرجی کے شعبے میں مشترکہ سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کا خیر مقدم کیا۔ اس موقع پر جاپانی وزیر اعظم نے ثالثی اور تنازعات کے حل میں قطر کی کوششوں کی تعریف کی۔ دہشت گردی کی روک تھام کے متعلق تیسرے رابطہ اجلاس کے سیشن جاری ہیں۔ یہ اجلاس اقوام متحدہ کے دفتر برائے انسداد دہشت گردی اور دہشت گردی کی روک تھام میں پارلیمانی شراکت کے متعلق اقوام متحدہ کے پروگرام کے دفتر کے زیر اہتمام قطری شورا کونسل کے تعاون سے دوحہ میں ہو رہا ہے۔ اجلاس کے دوران انسداد دہشت گردی کے شعبے میں کام کرنے والی تنظیموں اور پارلیمانی اتحادوں کے درمیان رابطے کے میکانزم پر غور و خوض کیا جا رہا ہے۔ اجلاس کی سائیڈ لائن پر دہشت گردی کی روک تھام کے پس منظر میں پارلیمانی پالیسیوں کے موضوع پر ڈائیلاگ بھی ہو رہا ہے۔ بین الاقوامی پارلیمانی اتحاد کے صدر جناب ڈواتی پاچیکو نے دنیا بھر میں دہشت گردی کی روک تھام اور انتہا پسندی کو روکنے کے لیے قطر کی کوششوں کی تعریف کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ قطر دہشت گردی کے خلاف لڑ رہا ہے اور پائیدار ترقی کے پروگراموں کی سپورٹ کر رہا ہے۔ قطر کے رفاہی ادارے قطر چیریٹی نے پاکستان کے زیر انتظام ریاست جموں کشمیر میں سینکڑوں غریب خاندانوں کے درمیان سردی کا مقابلہ کرنے کے لیے گرم کپڑے اور دیگر لوازمات تقسیم کیے۔ علاقے میں شدید برف باری سے متاثر ہونے والے 4410 سے زائد افراد نے اس امدادی مہم سے فائدہ اٹھایا۔ یہ امدادی ساز و سامان قطر چیریٹی کی کیمپین دفیونی کے تحت سردی کا مقابلہ کرنے کے لیے دنیا کے مختلف ملکوں میں بے گھروں، پناہ گزینوں اور دیگر متاثرین کے درمیان تقسیم کیا جا رہا ہے۔ اسلامی تعاون تنظیم نے آج جدہ سعودی عرب میں واقع اپنے ہیڈ کوارٹر میں
एग्जीक्यूटिव कमेटी का हंगामी इजलास बुलाया। इजलास का मकसद स्वीडन, हॉलैंड और डेनमार्क में गुज़िश्ता दिनों कुरान करीम के नुस्खों को जलाने के वाक़यात पर OIC के मुत्तहिदा मौक़िफ़ का इजहार और ऐसे इक़दामात पर गौर करना था जो इस तरह के वाक़यात अंजाम देने वालों के ख़िलाफ़ किए जा सकते हैं। इजलास के दौरान OIC के सेक्रेटरी जनरल जनाब हुसैन इब्राहिम ताहा ने दाएं बाजू के शिद्दत पसंदों की जानिब से अंजाम दिए गए इन इश्तियाल अंगेज़ वाक़यात पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि ये मुजरिमाना वाक़यात हैं जिनमें जानबूझकर मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है और उनके दीन और मजहबी मुक़द्दस किताबों और अलामात व मकामात की तौहीन की जा रही है। ये खबरें उर्दू रेडियो कतर से पेश की जा रही हैं। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा जनाब एंटोनी ब्लिंकन ने आज मकबूजा फ़लस्तीन के शहर रामल्ला में फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास के साथ मुलाकात के बाद ऐलान किया कि अमेरिकी सदर जो बाइडन 2 रियासती हल के पाबंद हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि वाशिंगटन ऐसे हर इक़दाम की मुखालिफत करता है जिससे 2 रियासती हल का फार्मूला कमज़ोर पड़ता है, जिनमें यहूदी बस्तियों की तौसी और घरों का इन्हिदाम शामिल है। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने इस मौके पर जोर देकर कहा कि फ़लस्तीनी अवाम ताबद नाजायज़ कब्ज़े को तस्लीम नहीं करेंगे। दूसरी जानिब मकबूजा बैतुल मक़दस के जनूब मशरक़ में वाक़ कस्बे जबलुल मुकब्बर में गाज़िब इसराइली हुकूमत की जानिब से घरों और तंसीबात को मुस्मार करने और बैतुल मक़दस के रिहायशियों को बेघर करने के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ आम हड़ताल की गई। कस्बे के रिहायशियों ने कस्बे की सड़कों पर रुकावटें खड़ी करके उनको बंद कर दिया ताकि वो गासिब दस्तों और उनके बिल्डोज़र्स को उनके घर गिराने से रोक सकें। इसी दौरान में इसराइली जेलों में दामून जेल में मुतअद्दिद ख़वातीन कैदियों को ज़दोकोब किए जाने के बाद कशीदगी पैदा हो गई है। इस जेल में कैदी ख़वातीन पर आंसू गैस के गोले फायर किए गए। इसके अलावा दीगर जेलों में कैदियों को अज़ियतें पहुंचाई गई और कई एक को कैद तन्हाई में रखा जा रहा है। पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा के दारुल हुकूमत पेशावर में कल एक मस्जिद में किए गए खुदकुश धमाके में मरने वालों की तादाद बढ़कर 100 हो गई है। धमाके की शिद्दत की वजह से मस्जिद का एक हिस्सा ज़मीन बोस हो गया था और अभी तक मलबा हटाने का काम जारी है। पेशावर पुलिस ने बताया कि 200 से ज़्यादा ज़ख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया जा चुका है। ये मस्जिद एक इंतहाई सिक्योरिटी वाले इलाके में वाक़ है और पुलिस इस बात की तहक़ीक़ कर रही है कि खुदकुश बमबार यहाँ तक पहुँचने में कैसे कामयाब हुआ। हुकूमत पाकिस्तान ने धमाके के बाद पूरे मुल्क में हाई अलर्ट कर दिया है। यूक्रेन की मिलिट्री इंटेलिजेंस ने ऐलान किया है कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन एटमी हथियार का इस्तेमाल कभी नहीं करेंगे। आज एक बयान में खुफिया इदारे ने कहा कि अगर यूक्रेन क्राइमा जजीरे को भी वापस ले ले फिर भी रूसी सदर एटमी हथियार को नहीं इस्तेमाल करेंगे। बयान के मुताबिक यूक्रेन आइंदा मौसम गर्मा तक क्राइमा जजीरे को वापस लेने की तवक्को रखता है। मिलिट्री इंटेलिजेंस ने मजीद कहा कि इसको जल्द ही 105 जर्मन जासूस तैयारे मौसूल होंगे जिनको बर्लिन फराहम कर रहा है। बयान में बेलारूस की जानिब से हमले को खारिज अज इम्कान करार दिया गया है। फ्रांस में सदर इमैनुअल मैक्रोन के इस्लाहाती प्रोग्राम के खिलाफ मुजाहरों और एहतजाजों का नया सिलसिला शुरू हो गया है। इस प्रोग्राम के मुताबिक रिटायरमेंट की उम्र को 62 साल से बढ़ाकर 64 साल किया जा रहा है। इस प्रोग्राम को मुताअद्दिद यूनियंस की जानिब से शदीद मुखालिफत का सामना है। इसके अलावा अवामी सतह पर भी मुखालिफत की जा रही है। फ्रांस की मजदूर तंजीमों ने सनअती सेक्टर में मजीद हड़तालों की धमकी दी है।
برطانیہ میں کل بدھ سے ہڑتالوں کا نیا دور شروع ہو رہا ہے اور توقع ہے کہ کل کے مظاہروں میں تقریباً 5 لاکھ ملازمین شرکت کریں گے۔ یہ ہڑتال ملازمین کی تنظیموں اور وزیر اعظم رشی سونک کے درمیان تنخواہوں میں اضافے کے متعلق مذاکرات کی ناکامی کے بعد کی جا رہی ہے۔ مزدور یونینز کا کہنا ہے کہ کل کا دن ورکرز کے لیے ایک اہم دن ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ ہڑتال برطانوی حکومت کے لیے ایک واضح اشارہ ہوگی کہ تنخواہوں میں اضافے کے مطالبات کو نظر انداز کرنا صحیح نہیں ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کانگریس کو آگاہ کر دیا ہے کہ کووڈ-19 کا مقابلہ کرنے کے لیے ملک میں نافذ نیشنل ایمرجنسی کو 11 مئی کو ختم کر دیا جائے گا۔ یہ اعلان ایسے وقت میں آیا ہے جب ایوان نمائندگان میں ریپبلکنز کی کوشش ہے کہ اس ہنگامی حالت کو فوراً ختم کرنے کا اعلان کر دیا جائے۔ حمد انٹرنیشنل ایئرپورٹ نے اعلان کیا ہے کہ 2022 میں قطر آنے والے مسافروں کی تعداد 3,57,34,243 رہی، جو مسافروں کی آمد و رفت میں 2021 کے مقابلے میں 101.9% زیادہ ہے، جبکہ اسی دوران آنے جانے والے پروازوں کی تعداد میں 28.2% کا اضافہ نوٹ کیا گیا۔ آج کا دوسرا نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کی سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی سرپرستی میں کل سے عربی النسل گھوڑوں کا کتارا انٹرنیشنل فیسٹیول شروع ہو رہا ہے۔ قطر اور جاپان کے درمیان اسٹریٹجک بات چیت کے موقع پر نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے جاپانی وزیر اعظم کے ساتھ ملاقات کی۔ امریکی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ صدر جو بائیڈن 2 ریاستی حل کے پابند ہیں اور واشنگٹن یہودی بستیوں کو پھیلانے اور گھروں کو گرانے کی مخالفت کرتا ہے۔ اور پاکستان کے شہر پشاور کی ایک مسجد میں کیے گئے دھماکے میں مرنے والوں کی تعداد 100 ہو گئی ہے۔ اسی کے ساتھ FM 107 اردو ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ نیوز روم سے نیوز ایڈیٹر عبید طاہر، اسٹوڈیو سے تکنیکی معاون ہشام خمیس اور عائشہ مجاہد کو اجازت